اور میں یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ صلی وسلم نے اللہ آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، جہاں پہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی اللہ باتوں کو مانتے ہیں، دوسری جانب ہم لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی یہ ہے کوئی وہ ہے، تو کہاں وہ بات اور کہاں ہم فرقوں میں بٹے ہوئے، اس کے بارے میں ہم کیا کہنا چاہیں گے؟ فرقوں کے بارے میں تو بیٹا آپ کا جو ہے نا یہ اظہار تشییع بالکل بجا، مگر یہ حدیث پاک جو آپ نے پڑھی اس کا اس موضوع سے تعلق نہیں۔ یہ تو آپ نے کہا نا کہ کوئی نسل دوسری نسل کے مقابلے فخر نہ کرے کہ ہم عرب میں پیدا ہو گئے اس لیے بہتر ہیں، یا یہ کالا یا گورا، یہ چیزیں سب غلط ہیں۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ پرسوں مجھے ملنے کے لیے انسپیکٹر صاحب ایک آئے پولیس کے، میرے بڑے موت کے دن بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، بیوی یا کسی چھوٹے خاندان سے جس کو ہم معذرت گھٹیا سمجھتے ہیں، وہ ہیں چودھری۔ وہ کہتے ہیں سارے بھائی کہتے ہیں تیرے بچے چودھری میں۔ میں نے کہا انسپیکٹر صاحب شرم کریں، بھئی آپ یہاں تک جاتے ہیں کہ یہ جٹ ہیں یہ فلاں، ایک پشت اوپر ہو جائیں پھر جٹ رائیں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس سے اوپر جائیں گے شجرہ نسب لیتے جائیں، آخر آدم اور حوا پر ہی ختم ہو۔ کہنے لگا بات بالکل ٹھیک ہے، مگر سارے آدم سے تم پیدا ہوئے اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے، کیوں یہ نسلیں بنا لی ہیں کہ یہ اعلیٰ اور یہ گھٹیا؟ سیرت کردار دیکھو، بچی بڑی پڑھی لکھی ماشاءاللہ، صرف وہم کہ میں جوکا ہوں یہ ہے یوں، تو ایسی باتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ سارے بت اپنے قدموں کے نیچے کچل دو۔ اور میں نے جب اس کو حوالہ دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام آزاد کیے ہیں، کوئی شکل صورت بھی اچھی نہیں، مگر جب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، بہت خوش ہوا وہ۔ تو کس آدمی نے اس کو رشتہ دیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ دعا کر کے چل گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت سب سے زیادہ مالدار تھے، حضرت عثمان اور یہ دو ہی بڑے مالدار، اور پھر رسول اللہ کے ننہال میں سے حضرت آمنہ کا جو خاندان تھا بنو، اس میں سے قریش کے سر اتنے بڑے اونچے آدمی، انہوں نے کہا بلال تو شادی کرنا چاہتا؟ ہاں، تو اپنی بہن جو تھی نا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، وہ پھر حضرت بلال کو دی۔ کہنے لگا مولانا آپ نے تو حد کر دی کہ عبد الرحمن بن عوف جیسے آدمی نے جو مکہ کے اتنا بڑا آدمی تھا بلال کو بہن دے دی۔ بس جا کر اپنے باپ کو کہنا اور بھائیوں کو کیوں تانے دیتے رہتے اس بیچاری کو، سب تم اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، یہ دیکھا کرو کہ بچی میں کچھ جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ہے، یہ نسلیں کیا دیکھتے۔